جی میں ہوں ندیم صدیقی، میں پاکستان کے ساتھ اس میں موجود ہوں میں ہاکی اسٹیڈیم میں، جو تاریخی ہاکی اسٹیڈیم ہے کارساز میں شارع فیصل پہ، جہاں سے ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ یہاں سے بن کر نکلی اور اس نے دنیا بھر میں ہمارا نام بھی روشن کرا. اسی حوالے سے ہمارے پیچھے بیٹھ دیکھ سکتے ہیں، پیچھے ہی جو ہے یہ پیارے معصوم شہزادے جو جن کا ایتھلیٹکس کا یعنی کہ فٹنس کے حوالے سے 6 جون سے جو ہے ان کے فٹنس کے جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی تھی، اور یہ ٹریننگ ہاکی اسٹیڈیم میں یہاں پہ دی گئی، جس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے زیر اہتمام جو ہے وہ رانا مشتاق راؤ جاوید صاحب جنرل سیکرٹری اور جو دیگر جو ادارے ہیں اور طالب صاحب ان کے زیر نگرانی یہ ٹریننگ دی گئی. اور یہ معصوم پیارے بچے جو ہیں یہ آغوش فاؤنڈیشن کے یتیم خانے کے بچے، جبکہ اس کے ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سینٹر کے یتیم آبائی ہوم کے بچے اور اس کے ساتھ شیڈ ہاسپٹل کے یہ پیارے معصوم بچے آج خوبصورت انداز میں ان مہمان گرامی کے ہمراہ موجود ہیں، اور یہ آج اختتامی تقریب آپ کے سامنے جاری ہے. آئیے مزید لوگوں سے اس حوالے سے بات کریں گے. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ ہاکی اور ASF کے تعاون سے جو آج ایتھلیٹ کیمپ لگایا گیا ہے، یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ ہاکی کی نہیں بلکہ کراچی کے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو کھیلوں کے میدان کو انشاءاللہ تعالی آباد دیکھنا چاہتے تھے. انشاءاللہ تعالی پاکستان انسٹیٹیوٹ ہاکی اور فٹنس اسکول اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کے سارے اندرون سندھ کے بھی اور کراچی کے بھی انشاءاللہ گراؤنڈ ضرور آباد کریں گے. اس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ ہاکی انشاءاللہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. کیمپ میں 90 بچے تو مدرسوں کے تھے، اس کے بعد 30-35 بچے باہر سے بھی آئے. ہم نے سب کو ٹریننگ دی، لیکن ایک گروپ جس کو ہم ٹریننگ دے رہے اور ان کو ہم نے منع کیا کہ آپ اس کیمپ میں نہیں، ہم آپ کو دوسرے کیمپ میں انٹرٹین کریں گے. وہ بچے مان گئے کیونکہ اتنا بڑا گروپ تھا، میں ٹریننگ نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ وفا نہیں ہوتی. لہذا وہ بچے جو ریگولر آتے تھے ہم وہ اب 10 تاریخ سے یعنی مطلب ہے 20 تاریخ سے آنا شروع ہوں گے. یہ بچوں کو فارغ کر دیا ہم نے، اور آپ نے دیکھا جتنا وہ سیکھ کے جا رہے ہیں اور وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور فیوچر میں بھی ہم کوشش کریں گے جب کبھی بھی یہ ادارے مجھے بلائیں گے یا میری ضرورت ہوگی وداؤٹ اینی تھنگ میں ان کی خدمت کروں. آج پھر ایک نئی بنیاد ڈالی گئی ہے یہاں پر یہ کیمپ لگا کے. پاکستان ہاکی کا ایک دنیا میں نام رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے PIH نے کام کیا ہے اور اس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بھی سپورٹ ہے، اور فٹنس اسکول کے طالب صاحب نے جس طریقے سے پین لے کے، اور حکومت سے سندھ کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ مراد علی شاہ صاحب مستقل سپورٹ کرتے رہے اسپورٹس کے لیے، اور انہوں نے احکامات بھی جاری کیے ہیں. انشاءاللہ اداروں کی ٹیمیں بن رہی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں ایاز منشی صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر KDA. تو پہلی ٹیم بن گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ہاکی اپنا کھویا مقام انشاءاللہ ضرور حاصل کرے گا. آپ سب مل کے اگر کام کریں گے. آج کا کیمپ جو KHI والا نے جو خوبصورت رنگا رنگ اس کا انعقاد کیا گیا 15 روزہ کیمپ، تو سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں. اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے انسٹرکشن پر ہاکی اور کرکٹ کی ٹیمیں جو ہیں پہلی مرتبہ سندھ کے اندر کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو بنا دی، اس میں جناب ناصر حسین شاہ صاحب کو بھی کریڈٹ جائے گا، اور ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں سید محمد علی شاہ صاحب ان کو بڑا کردار جاتا ہے. تو میں KDA کے حوالے سے انشاءاللہ یہ KHI کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے ایک اسی طرح کا کوئی ایسا کیمپ کا ارینجمنٹ کریں، اور ان کا سارا انشاءاللہ جو بھی لوازمات جو ہوگے وہ KDA انشاءاللہ پورا کرے گا. میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھی ایفرٹ ہے. مطلب آپ جو آرفنیج کے بچے، اصل ٹیلنٹ ہمارا یہیں چھپا ہوتا ہے، لائک دیر آر ریئل جیمز نو. سو ان کو باہر نکالنا، ان کو یہ چیزوں میں ایکسپوجر دینا، اٹس اے ویری بگ تھنگ. اور میرے بچے بھی یہاں آئے، پارٹیسپیٹ کیا، بہت ہیلدی، بہت اچھا، بہت کوآپریٹ کیا انہوں نے، طالب سر اور ساری ٹیم نے. میں ان کو سلیوٹ کروں گی اس ایفرٹ کے لیے. گراؤنڈ موجود ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور اسکولوں کے حوالے یہ گراؤنڈ کرنے ہیں تاکہ وہاں پہ جو PT ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو لے جائیں اور شام کریں. جیسا کہ مرگری صاحب نے اعلان کیا کہ چیف منسٹر اس پہ احکامات جاری کر سکیں، اور اس پہ ہم بہت جلدی انشاءاللہ پورے سندھ میں جہاں جہاں بھی گراؤنڈ موجود ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ شام کو اسپورٹس ہو رہے ہوں گے. اور طالب صاحب کو میں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ اب کوچز کو ٹرین کریں
کہ آپ اگر 100 کوچز پورے سندھ میں ٹرین کر سکتے ہیں تو وہ 100 کوچز جو ہیں وہ ہزاروں بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. تو یہ بہت آگے تک سلسلہ جائے. دیکھیے 120 کے لگ بھگ بچوں کا کیمپ تھا اور بعد میں کچھ اور بچے بھی شریک ہوئے, 135 کے لگ بھگ بچے ہو گئے. اس کیمپ کی ایک خاص بات یہ رہی ندیم بھائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ بچہ تھا جو بالکل خام مال کی صورت میں یہاں آیا تھا, اور اس کے بعد جو فٹنس لیول ان کا بنتا چلا گیا وہ کمال تھا, اور ان بچوں نے جو سیکھنے کا جو عمل تھا وہ اتنی تیزی سے کیا کہ ہم خود حیران تھے کہ وہ بچہ کہ جس نے کبھی گراؤنڈ نہیں دیکھا ہو, جس نے کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی ہو, اور یکدم کیسے اتنا کچھ سیکھ گیا. اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ بلا شک و شبہ طالب صاحب کو دینا چاہیے کہ ان کی اس تربیت کے نتیجے میں یہ 12 دن میں 12 ماہ کا کام سیکھ گئے. سندھ گورنمنٹ کے تو ہم ہمیشہ ہی شکر گزار رہے ہیں کہ ماضی میں بھی جو ہماری, میں تو یہ بھی بات کہوں گا کہ جو گورنمنٹ تھی اس نے ہماری سرپرستی نہیں کی جو جا چکی ہے, لیکن اس وقت برے حالات میں بھی سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. یہ میں دبنگ و دبانگ کہوں گا یہ بات, اور بھلے وہ کسی کو بری لگے یا کچھ ہے, تو میں ان کا شکر گزار ہوں. آج کا جو پروگرام انہوں نے کیا یہ بھی انہی کی مہربانی ہے. سندھ گورنمنٹ ہمیشہ ہی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ کرکٹ میں گلیمر زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ہے. باقی جہاں تک آپ نے کہا 10 کروڑ, تو جناب یہ ایک بہت بڑی ایسوسیشن ہے. میرا خیال 10 کروڑ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں کہا جا سکتا. اور یہ ہاکی فیڈریشن والے جنید صاحب ہیں, ان کی ہماری طرف سے یہ ہے کہ یہ آگے بڑھے ہاکی, کیونکہ گلیمر کرکٹ میں گلیمر زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید ہمارے بچے اس طرف انکلینیشن ہے. رہا سوال کہ کیسے ہوگا, ہمیں امید ہے جیسے ہم یہاں ہاکی اسٹیڈیم کو دوبارہ بنا رہے ہیں, ہم مختلف علاقوں میں آسٹر ٹرافی بچھا رہے ہیں, امید ہے کہ بہت جلد ہاکی کا ریوائول بھی ہوگا. عمدہ میں پکائیں اور زی بھر کے کھائیں.